وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ سورہ والعصر، بلکہ العصر، اس کو ابھی ہم ذرا دیکھیں گے، آج تھوڑی سی تفسیر پر تشریح کر لیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ الشیطان من الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم 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 اللہ 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 الرحمن 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 الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا سورہ العصر جو ہے، پچھلی جو ریکارڈنگ تھی اس میں ہم نے اس کا ترجمہ بھی کر لیا تھا، اور کچھ چیزیں والعصر پر ہم نے روشنی ڈالی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آیا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، یہ زمانہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو وقت دیا ہوا ہے، زندگی، ایک تو وہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانہ بنایا، اس سے پہلے وہ خود موجود تھا، اور زمانہ ماضی بھی ہے، زمانہ حاضر بھی ہے، اور زمانہ مستقبل بھی ہے، اور اس کا ہمیں پتہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم کھائی۔ زندگی اگر اس کا نام لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس قسم کھا رہا ہے تو اس کی اہمیت کہ زندگی کو غنیمت جانو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انعام کیا ہوا ہے، اس کو بیکار مت چھوڑو، جو کچھ بھی کرو وہ کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اور اللہ کے رسول نے، یا اللہ وقت کے رسول نے جو پہلے افراد تھے انہوں نے کہا۔ اور پھر یہ قسم کھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انتہائی قیمتی بات بتائی کہ زندگی جو ہے، زمانہ، یہ تو نہیں رکے گا تمہاری موت کے ساتھ۔ لوگ مر جاتے ہیں ابھی ہمارے سامنے، اس کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم بھی مر جائیں گے، لیکن وہ زمانہ، وہ وقت جس کا نام زندگی ہے، وہ جاری و ساری رہے گی۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ جو اس پورے کے پورے وقت اور پورے کے پورے زمانے میں سے ایک نقطہ یا نقطے میں سے بھی تھوڑا حصہ، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک، یہ تیاری ہے کہ مستقبل کے اندر جو وقت آئے گا وہ ہمارا کیسا ہوگا۔ اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول اس جی سوری کے سر، میں نے کر مطابق دیا، گزار آپ لیں کر گے دیتے۔ تو انشاءاللہ خسارہ نہیں ہوگا، اور جی اگر اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے، کوئی روشنی ہمارے سامنے نہیں ہوگی کہ ایک ہاتھ کے اندر کتاب نہیں پکڑی ہوئی ہوگی، دوسرے ہاتھ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں پکڑی ہوئی ہوگی، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ اپنی خواہشات کے مطابق چلے گا۔ وہ جو خواہشات ہیں اس کو اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو ہر بندے کی خواہشات مختلف ہیں۔ 7 ارب لوگ ہو گئے ہوئے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں۔ ہر بندے کی خواہش، ہر بندے کے سوچنے کا انداز مختلف ہے یا نہیں ہے؟ بالکل مختلف۔ بالکل مختلف ہے۔ اللہ نے تو اس کے اوپر ایسی مور لگائی، کہا کہ اگر اس کے مطابق چلو گے تو ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ اب وہ خسارہ کس طریقے سے ختم ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا لفظ استعمال کیا، استثناء، کہ ان لوگوں کو استثناء ہے جنہوں نے 4 کام کیے۔ پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دوسرا کام وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ وتواصوا بالحق، اور انہوں نے ایک دوسرے کو الحق، حق کی وصیت کی۔
وتواصوا بالصبر، اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی یا وصیت کی۔ یہ جو صبر ہے یہ بتاتا ہے کہ الحق کا وہ چیز کہ جس کے اندر صبر کرنے کی ضرورت ہے وہ تواصع کے اندر موجود ہے۔ بہت وسیع معنی ہے، لیکن ہم ان میں سے صرف ایک چیز کو لیں گے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے۔ تو پچھلے میں ہم نے بتایا تھا کہ حدیث جبریل وہ ہم نے پڑھی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے تو انہوں نے پہلا سوال پوچھا اخبرنی عن الاسلام، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا کہ یہ چیزیں ہیں جو اسلام ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا، بتائیے ذرا۔ کہ ایمان کیا ہے؟ ہاں، قال فاخبرنی مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے۔ تو وہ ہم نے پڑھا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے لگا دیتے ہیں کہ ان تؤمن باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر وشرہ۔ یہی پڑھا تھا جی، ترجمہ اس کا آتا ہے ہمیں الحمدللہ۔ ان چیزوں پر ایمان لانا، یہاں تک ہم نے پچھلا سبق کیا تھا اور پھر ریویژن کی تھی، ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ اب یہ جو ایمان ہے نا، یہ دونوں جگہ پر ہے۔ اسلام کے اندر بھی ایمان ہے، اور ایمان بذات خود جو اللہ پر ایمان لانا ہے یا فرشتوں کتابوں رسولوں پر، اس کے اندر بھی وہ باقی چیزیں چھوڑیں گے۔ تو اس وقت کے جو بتایا تھا کہ بھی اللہ پر ایمان، اللہ کی گواہی دیں گے کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اشہد اللہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے اندر آتا ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور کیا گواہی دے؟ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور تو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس سے پہلے جو بھی وقت کا تھا وہ ہوا، لیکن ہم نے اب کے لیے سوچنا ہے، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ جب کہہ دیا، اب جو سمجھنے والی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ کہنا ایمان ہے یا دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا، دل کو مطمئن کر لینا، اور پھر اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہونا، یہ ایمان ہے۔ اس لیے کہ یہ اصل ہے چیز۔ ہم اس کی تشریح اس لیے کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے، کہ ہمیں اگر کسی جگہ پر سمجھانا ہے، یا پہلے تو اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری کیفیت وہ ہو کہ میں زبان سے تو ایمان لے آیا لیکن دل کے اندر اس کی تصدیق جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو وہ ایمان یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آگے بھی ویسے بتاتے ہیں وعمل بالجوارح، اور جو ہمارے اعضاء ہیں اس کے مطابق عمل کرنا۔ لیکن یہ جو ہے کہ بھی لسان زبان کے ساتھ اس کا اقرار کر لینا اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق نہ کرنا، یہ خطرے والی بات ہے۔ کیوں جی؟ بالکل۔ کیوں خطرے والی بات ہے؟ اس کے لیے ہم ذرا سمجھتے ہیں کہ سورہ حجرات اور اس کی آیت نمبر 14 ہم نے پڑھ کے پڑھی ہوئی ہے کہ یہ کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دیہاتی آتے تھے ان پر بھی تھی کہ زبان سے وہ پڑھ لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری آیات اتاری کہ آیت نمبر 14 جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بتائیں، قالت الاعراب آمنا، کہ ان دیہاتیوں نے یا ان ریگستان کے اندر رہنے والوں نے جن کے پاس علم نہیں پہنچا ان کو اعراب کہتے ہیں،
انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ آمنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایمان لائے. ہم ایمان ہم لائے. ایمان لائے. جی یہ ہے کیا؟ اقرار باللسان، زبان کے ساتھ. اللہ نے کہا وہاں کہ یہ کافی نہیں ہے. قل کہہ دیجئے لم تؤمنو کہ تم اصل ایمان نہیں لائے. تؤمنو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا بلکہ یہ کہو کہ ہم نے فرما برداری کی، یا ہم نے زبان سے اپنے آپ کو سپرد کر دیا. جی جی اب زبان سے کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے بندے، ہم یا اللہ تیرے بندے ہیں، ہم تجھے اللہ مانتے ہیں. دل کے اندر موجود نہ ہو تو آگے پھر ہے. اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو جانتا ہے، ان کے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کو بھی. اور آگے کہا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. کیا مطلب ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي اور قُلُوبِكُمْ؟ ابھی تک حالانکہ ایمان داخل نہیں ہوا تمہارے ان جی دلوں میں. اللہ ان تعالیٰ کے آپ کو دلوں خیر دے. آپ میں. کے سامنے قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، آپ پھر بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جی تو پتہ چلا کہ اعرابیوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے، تو کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو اسلمنا ہم نے اسلام قبول کیا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. یہ ہے اللہ کو مطلوب. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہاں جی کیا سر. ہے؟ اور یہ حالت اگر جو ہم نے پہلے پڑھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے نا، وہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہا کہ کیف تحیی الموتیٰ، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ سبحانہ جی و تعالیٰ نے کہا کہ آرنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے اللہ تعالیٰ جی مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بھی کہا تھا کہ افلم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی پروفیسر صاحب نہیں ہے آج. اچھا نہیں ہے آج. تو بہرحال وہاں کیا کہا، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، کہ ہاں ایمان تو میں لایا ہوں ولیکن لیطمئن قلبی، مگر یہ اس لیے ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا دکھایا، لیکن ہمارا جو اس وقت موضوع ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے ایمان لانا کافی نہیں، دل کے ساتھ جب تسلی ہوتی ہے تو پھر ایمان ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ریسرچ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. کیوں جی؟ جی 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 ریسرچ ہے، اگر آپ کے پاس پینسل ہے تو آپ نوٹ کر لیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو غیر مسلمین ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچیں کی ہوئی ہیں ساری. تو ایک ہے ٹیسلا، اس کا پورا نام ہے نیکولا ٹیسلا. جی جی ہے. NIKOLA اور ٹیسلا TESLA. نیکولا ٹیسلا یہ الیکٹریکل انجینئر تھا. جی 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 سر. اور یہ تھا کہ کون سا امریکن، مطلب کر لیں سربین امریکن تھا یہ. جی تو اس نے یہ مطلب کی کہ بھئی کیا صورتحال ہے کہ اگر ہم دل کے زبان سے بات کہیں یا سوچیں اور دل پہ کے ساتھ نہ کریں. تو اس نے ایک ریسرچ کی. اس نے کہا کہ جو دماغ کے اندر ہمارا اپنا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے جی، اس سے زیادہ وہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کیا ہے؟ وہ نیورون کا بنا ہوا ہے. کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ نیورون. نیورون کیا ہوتے ہیں
کہ ایک نیورون جو ہے وہ دوسرے تک پیغام پہنچاتا ہے، پھر آگے پہنچاتا ہے، پھر آگے پہنچاتا ہے. وہ جو کہ الیکٹریکل انجینئر تھا نا، تو سوچ کیسے جاتی ہے الیکٹریسٹی وہاں جو بھی جس صورتحال میں وہ کیسے جاتی ہے. اس کو پتا چلا کہ دل کے اندر 40,000 زائد نیوٹران ہیں. کس کی نسبت؟ دماغ کی نسبت، دماغ کی نسبت. اور بھی اس نے کیتھوڈ لگا کے یہ ساری چیزیں کی. اس نے کہا کہ ہر دماغ کی نسبت ہر نیورون 5,000 گنا زیادہ طاقتور ہے. کتنا؟ 5,000. 5,000 گنا. 5,000 گنا. تو لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، آپ نے وہ آیت پڑھی ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، پڑھا ہے نا؟ جی جی. کیا مطلب ہے لَهُمْ قُلُوبٌ؟ ان کے ان دل کے ہیں، لیے ان دل کے ہے کہ ان سے دل ہے نہیں سمجھتے لا سمجھتے نہیں. یفقہون بہا، وہ ان کے ساتھ سمجھتے سمجھتے نہیں. نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دل کو اتنی پاور دی ہے. ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو لسان کے زبان کے ساتھ جب بولتے ہیں تو دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن دماغ کا اور زبان کا ساتھ ہونا یہ کافی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس کے ساتھ دل کا مطمئن ہونا، دل کے اندر بٹھانا یہ لازمی ہے. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایمان 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 ایک انتہائی قیمتی چیز ہے. جی کیوں جی؟ جی سر. جی سر. سب سے قیمتی چیز جس میں سے باقی درخت نکلنا ہے اعمال کا، اور وہ اس کا تعلق اگر صحیح ایمان کے ساتھ ہوگا تو وہ صحیح پھل پھول یہ وہ ساری چیزیں دے گا. اور اگر غلط طریقے سے ہوگا تو پھر وہ غلط دے گا. اور ہم دنیا کے اندر دوبارہ نہیں آنا، ہم نے ایک ہی دفعہ آنا ہے، دوبارہ آنے کی فرصت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں دینی. ایسے ہی ہے جی. جی. پھر یہی ہو سکے گا کہ وہاں بیٹھ کے ہم حسرت کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بھیج دے، ہم یہ کام کریں، ہم صدقہ کریں، ہم نماز پڑھیں، یہ الفاظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، یا اور عمل بہتر کر کے لائیں، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں واپس بھیجے گا. تو لہذا ایمان کو خوبصورت بنانا، مطلوبہ حد تک بنانا، اس وجہ سے ہم آج کا وقت جو ہے اس پر لگا رہے ہیں. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اور، بلکہ اسی کے اندر آ گئی ہے نا اس کی دوسری آیت. ہاں جی، آیت نمبر 15. انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، ترجمہ آپ کریں گے کہ جو وہ ایمان جو اللہ اور اس لائے کے رسول پر ایمان اللہ لائے. پر اور اللہ کے جی، رسول جو پر. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہی جو تشہد پڑھا تھا. جی جی، جی. تشہد پڑھا تھا نا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. جبرائیل علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ ہے اسلام. تو اسلام اور ایمان کے اندر مطلب بہت بڑا فرق ممکن ہے ذہن میں ہو، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. ایمان کا تعلق دل کے ساتھ لگ رہا ہے. تو یہاں یہ ہے کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور آگے پر لفظ ہے ثم لم یرتابوا. اس کا مطلب بتائیے. پھر وہ شک نہیں کرتے. پھر وہ شک نہیں کرتے. یہ بھی آپ نے ان دنوں میں ایک اپنا جو مناظرہ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جی جی ایسے جاوید اختر اور وہ دوسرا، وہ سارا آج کل وائرل ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں نا، جب آدمی کی جو ماحول ہے وہ اچھا ہوتا ہے تو ایمان بڑا کامل ہوتا ہے. جب ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں شکوک و شبہات پڑ جاتے ہیں، خطرہ بن جاتا ہے. بالکل ایسے، بالکل. جی، وہ جو خطرہ او یار یہ بات کر رہا ہے، وہ اس کی بات پر بھی سوچا تو جائے. بالکل سوچیں، بالکل سوچیں اس بات. لیکن چیز یہ ہے کہ اپنا کیسے اللہ پر ایمان ہو. میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ جو بھی مکالمہ مطلب کر رہے تھے جو ہمیں ملا،
وہ یہ ہے کہ اگر اس قرآن مجید کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ بھی یہ قرآن مجید، اس لیے کہ جو دکھائی دینے والی چیزوں میں سے، مادی چیزوں میں سے جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، وہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی پہلی نشانی، اللہ کا کلام، ایسا ہی ہے۔ جی جی سر، ایسے ہی میں صرف یہ کہوں گا کہ سائنس کو اپنے مددگار کے طور پر لے لیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا اس وقت کے لٹریچر کے اندر کوئی ایسی بات ہو، یا پہلی کتابوں کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو اللہ تعالیٰ کی نشاندہی کرتی ہو اس طریقے سے کہ 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے ایک بات بتا دے کتاب، اور وہ بالکل منو ان یہی چیزیں ہوتی ہوں، تو ہمیں سائنس کی 2-3 چیزیں دیکھنا ہوگا، کیوں جی؟ جی جی وہ ہمیں میرا خیال ہے کافی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اتنا ہی کہ کسی بندے کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جتنے پہاڑ ہم دیکھ رہے ہیں جی، یہ جی یہ اس سے 1.5 کیا گنا ہے نیچے بھی ہے۔ جی، 1.5 گنا جی، تو وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، اب یہ چیز جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جو بندہ ڈسکس کر رہا تھا اس کو بھی اور ہمیں بھی کہ قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں کہ 1500 سال پہلے انسان کو پتہ نہیں تھا، انسان کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں تھا، اور نہ اس کے پاس طاقت تھی کہ وہ زمین کے اندر جائے پہاڑوں کے، اور یہ دیکھے کہ جتنے اوپر ہیں 1.5 گنا نیچے ہیں، کیوں جی؟ چل رہا ہے؟ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، نہیں پتا تھا، بعد میں پتا چلا کہ بھی یہ چیزیں ہیں۔ اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ بھی انسان کی تخلیق کے مراحل کتنے ہیں، بس وہ پیدا ہوتا تھا اس دنیا کے اندر، لیکن والدہ کے پیٹ کے اندر جو علم جنین ہے، ایمبریولوجی ہے، اس کے کون کون سے درجات ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بتائی نا کہ بھی یہ 2 باتیں ہیں کہ بھی آپ تراب سے کیا بنا؟ نطفہ، نطفہ، نطفہ سے کیا بنا؟ علقہ، علقہ سے کیا بنا؟ مدغہ، مدغہ، مدغہ سے کیا بنا؟ ہڈیاں، عظامن، جی، عظام، اور ہڈیوں، پھر اس کے اوپر کیا؟ نقصوہا لحمہ، پھر اس کے اوپر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو خوبصورت طریقے سے پیدا کیا۔ یہ کب بتایا، کب پتا چلا کہ بھی یہ ایمبریولوجی کا سسٹم یہ اللہ نے جو یہ بتایا، یہ اس کتاب نے یہ کہہ لیتے ہیں، یہ کب بتایا؟ 1450 سال پہلے۔ 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، تو انسان کو اب پتا چل رہا ہے، تو پتہ کیا چلے گا؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں نابینا ہوں، میں کم عقل ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے صرف اتنا ہی پتا ہے جتنی آنکھ مجھے دکھاتی ہے، جتنا دماغ مجھے سوچواتا ہے، جتنا کان میرے سنتے ہیں، جو حسی آلات اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو چیز آ جاتی ہے میں کہتا ہوں حق، کیوں جی؟ جی جی اور حق جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، حق اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جس کو غیب کہتے ہیں۔ اب غیب کا کچھ حصہ سائنس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، اور وہ کہا کہ جب میں آشکارا کرتا جاؤں گا، علم ہوگا بہت پھیلا ہوا، انسان کہے گا جی کہ میں نے یہ کام کیا، وہ میں نے نہیں کیا، وہ میں نے پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا، آپ اندھے تھے، آپ کو نظر نہیں آیا، آپ بے عقل تھے، آپ کو اس کی عقل نہیں آئی، ورنہ انسان ہوتا تو انسان پہلے یہ ساری ویو جتنی بھی ہیں جی اس جی وقت، کہ جو جی یہاں سے امریکہ اور اپنا کیا کہیں گے جاپان سے لے کر یا آسٹریلیا سے لے کر جو امریکہ ہے وہاں تک کی ساری چیزیں ایک دوسرے کو دکھا سکتے ہیں آج یا نہیں دکھا سکتے؟ جی دکھا سکتے ہیں۔ اب یہ سارے کا سارا چیزیں تو پہلے بھی تھیں، لیکن انسان کے پاس کوئی ایسی عقل نہیں تھی، فکر نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ نے عقل فکر دے دی اور اس کے سامنے آشکارا ہو گیا
تو لہٰذا بھائیو یہ ساری چیزیں شہادت یہ دیتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے. کیوں جی؟ بالکل ایسا ہے سر، بے شک. مطلب وقت کم ہے، اس کے اوپر ہم تقریر نہیں کر سکتے، صرف اس بات کا ہے کہ ہم نے دل کے اندر زبان سے کہہ کے دل کے ساتھ تصدیق کرنی ہے، پھر اس کے اندر کوئی شک نہیں کرنا. یہ ہو گیا ایمان. کیوں جی؟ جی سر. جی سر. ایک حدیث بھی ساتھ رکھ دیتے ہیں جی. ابی داؤد ان کی کتاب کے اندر ہے 4681، اور کہا کہ عمل کی زندگی میں آتے ہو تو 4 چیزیں میں بتاتا ہوں جی، کہ جس انسان نے وعامل الصالحات کی طرف ہم آ رہے ہیں، کہ جو ایمان ہے اس کا تو پتہ چل گیا کہ وہ بیج اچھا ہوگا، خالص ہوگا. یہ ایمان جیسے اللہ نے کہا ہے اس طریقے سے ہوگا، تو اس سے جو چیز اگے گی. ایمان نظر نہیں آتا، اسلام نظر آتا ہے. اسلام نظر آتا ہے. ہاں جی. ایمان چھپا رہتا ہے دل کے اندر، اس کا اظہار کس چیز کے اندر ہوتا ہے؟ اسلام کے اندر. ایسے ہی ہے جی؟ جی. جی جی. اس کے اندر ساری عبادات آ جاتی ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا، تو رسول پاک نے کہا کہ بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا بھی چیز یہ ہوگی کہ جو گواہی دے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. نماز قائم کرے گا، اور تو زکوٰۃ دے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، حج کرے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتائیں عمل صالح کی. یہ اسلام ہو گیا. اب وہ رسول پاک کی حدیث بتا رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبا للہ، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، بغض جس کو ہم کہتے ہیں، اور دشمنی کی تو بھی کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کوئی چیز دی ہاتھ سے یا زبان اللہ سے کے لیے. یا کسی اور سے، تو وہ کس کے لیے دی؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کا مطلب ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کو روکا بھی تو وہ اس وجہ سے روکا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، یعنی کہ امر بالمعروف بھی کیا، نہی عن المنکر بھی کیا، تو یہ کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا. کیوں جی؟ جی سر. تو پتہ کیا چلا کہ عمل کی بنیاد یا عمل کا تعلق یہ صرف ایک ہستی کے لیے ہو یا ایک ہستی کی رضا کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. بس جناب، یہ ہے پہلی گولی ایمان جو کہ بیج ہے. اس کا اظہار ہوا، کونپل پھولی، اپنا پھوٹی. تو وہ عامل الصالحات، عامل الصالحات تب بنیں گے، وقت کا ذہن میں رکھتے ہوئے، کہ جب وہ اللہ کے لیے ہوں گے. کیا جی ٹھیک ہو گیا؟ جی جی. جی. اب اللہ نے 2 چیزیں ہمیں کہا کہ حق اطیع اللہ و اطیع الرسول. ترجمہ اس کا آپ بتائیں گے؟ تم اللہ کی اطاعت کرو اور نبی صلی رسول اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اسی تیسرے کا آپ نے کسی جگہ پہ پڑھا ہے قرآن مجید کے اندر؟ یہاں نہیں سر. نہیں پڑھا. ہاں، یہ ضرور کہا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں یہ ضرور کہا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی. جی. تو لہذا وہ
صحابہ اکرام بن جاتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا تعلق اگر پیچھے چلے جائیں گے، صحابہ بھی تو کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ رسول پاک کی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو الٹیمیٹ ریئلٹی کیا بنی؟ عمل صالح کی، اللہ کے اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا۔ اب اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی ایک عجیب چیز ہوگی نا، کیوں جی؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احکامات انسان کی نجات کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے اس قرآن مجید کی صورت میں جو آپ کے سامنے ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ سے، کیوں جی؟ جی اگر اب کوئی بندہ اپنی مرضی کے مطابق یا کسی بندے کے کہنے پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ صرف عمل ہوگا، عمل صالح نہیں ہوگا، عمل کا کوئی وزن نہیں ہے، اور عمل صالح کا وزن ہے۔ جی مزے کی بات ہے، آپ کو بتاؤں، وہ اس بندے نے جو ٹیسلا ہے، اس نے یہ الفاظ بھی آگے لکھے ہیں وہاں، جی اس نے کہا کہ وہ جو سوچ ہے نا، انما الاعمال بالنیات، نیت عمل اور نیت، اس کے بتا کہ جس کے پیچھے جس قسم کی نیت ہوگی، بری نیت ہوگی تو کہا اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اور اگر اچھی نیت ہوگی تو اچھی نیت سب سے بڑی یہ ہے کہ میرے اللہ نے کہا ہے، میرے رسول نے کہا ہے، یہ بن جائے گی نیت۔ کیوں جی؟ نیت یہی ہے نا کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جی جی سر۔ اس نے بتایا کہ اس وقت جو عمل ہوتا ہے اس کا وزن نہیں ہوتا، اور اچھی نیت کے ساتھ جو وزن ہوتا ہے اس کے اندر ثقل، بھاری پن آ جاتا ہے۔ کیوں جی؟ جی سر۔ جی یہ نیکولا ٹیسلا، اس نے الیکٹریکل سگنل بتائے، اس نے ڈیکوڈ کیا، اور یہی کہا کہ یہ کوانٹم فزکس جو ہے یہ بتاتی ہے کہ نیت اگر نہیں ہوگی تو عمل کے اندر وزن نہیں آئے گا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اور ہمارا قرآن میں یہ کہتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ یہ ایک بندے کی میں بات کر رہا ہوں، اگر یہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم لوگ یہ ساری کی ساری کرتے، لیکن جو بھی کرے انسان ہے، اس نے اپنی ریسرچ کی ہوئی ہے، ریسرچ کے بعد بتایا تو پتہ چلا کہ نیت اور کل دل کا اطمینان ہونا اور نیت کا اچھا ہونا اور عمل کے پیچھے یہ نیت ہونا کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ مطلوب ہے۔ یہاں تک ہو گیا جی عمل سوال ہے۔ جی 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 اب نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، رمضان کریں گے، یا پھر روزے رکھیں گے، یا حج بیت اللہ کریں گے، یا حقوق العباد جتنے بھی پورے کریں گے، اس کے پیچھے صرف اللہ کی رضا ہوگی۔ اور اب آتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کے اندر صبر کی وجہ سے اس کے اندر چیزیں یہ آ رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی حق بیان کرو گے تو کوئی مصیبت پڑے گی آپ پر۔ کیوں جی؟ جی بالکل۔ جی اس لیے کہ آپ نے معاشرے کا کہ فیبرک بنا ہوا ہے جو لوگوں کے اپنی سوچ کا بنا ہوا ہے، اس کو توڑنا ہے۔ کیوں جی؟ جی وہ جب فیبرک، وہ شاکلہ اگر ٹوٹے گا، ہم وہ بھی کہتے ہیں نا کل کل یعمل علی شاکلہ، اے رسول پاک کہہ دیجئے کہ ہر ایک انسان اپنے مائنڈ سیٹ، اپنی سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو مائنڈ 8 ارب لوگ، تو 8 ارب کے الگ الگ مائنڈ سیٹ، اب ان کے اوپر آپ سوراخ کریں گے قرآن و سنت کی سوچ کے ساتھ، تو آپ کو ریئیکشن اس کا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی آئے گا۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ویسے ہی رہنے دیں، اور ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ کرنا اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہود تھے، بنی اسرائیل تھے ان کو یہ کہا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے،
انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، یہ پڑھا ہوا ہے نا ہم نے جی، جی جی کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم ان کی زبان سے ان لوگوں پر جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے تھا کہ وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اب اس کا ایک بتایا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو ان میں سے منکر کرتے تھے دوسرے ان کو روکتے نہیں تھے۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے۔ جی 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 اب آپ میں سورۃ الاعراف کی طرف لے جاؤں گا، وہ جو مچھلیوں والا اصحاب السبت والا تھا، اس کے تن میں اشارتاً یہ کہوں گا کہ اس میں سے کچھ لوگ تھے جو مچھلیوں کو پکڑتے تھے، اللہ نے کہا مچھلیوں کو نہیں پکڑنا، تو کچھ لوگ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے رہنے دو، ان کو پکڑنے دو۔ کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو روکتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہاں بھی کہا انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، اپنی مرضی کی تھی، ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی 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 تو یہاں کیا پتہ چلا؟ امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، یہ دو ہے جو وتواصوا بالحق کے اندر آتی ہیں۔ اب اس کا ریئیکشن ہوگا، ریئیکشن یہ ہوگا کہ آپ کا معیشت بند کر دی جائے گی، ملک کی معیشت بند کر دی جائے گی، آپ کو گھر سے نکالا جائے گا، آپ پر مصیبتیں آئیں گی، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر آئیں نا۔ جی اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر۔ اب وقت کم ہے تو آپ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، آگے کیا ہے؟ قالوا انا انا للہ للہ و وانا انا الیہ الیہ راجعون۔ راجعون۔ تو وہ جو صبر کرنے والے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کو خوشخبری دے دے اے نبی، اور وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور انعام ان کو بتا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی طرف سے صلوات، عنایتیں، مہربانیاں اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہدایت والے ہیں۔ کیوں جی؟ جی جی اب جناب اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی مرضی کے لیے نہیں کرنا، اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ جی 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 سر بالاختصار یہ چیزیں ہوئی، بہت کچھ اس کے اوپر کہا ہے، اگر کرنا ہے تو مولانا کی تفسیر پڑھ لیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریر وہ سن لیں، اس پر بہت خوبصورت باتیں ان لوگوں نے کی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کریں گے ذرا ترجمہ؟ جی بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ جی کیسر بھائی پلیز، وقت ہے تو۔ بسم اللہ